ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل اور میکائیل آپس کے اندر باتیں کر رہے ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مثال دے کے کہ ایک بادشاہ ہے، اس نے محل بنایا ہوا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بادشاہ ہے، اس نے محل بنایا ہوا ہے اور محل کے اندر اس نے بڑی ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا، کھانے بڑے انواع اقسام کے رکھے ہوئے ہیں اور اس نے ایک دعوت دینے والا باہر بھیجا کہ جو دعوت سر عام ہے، سب کو دعوت دے کے اور جو آنا چاہتا ہے آ کے دعوت کھائے گا۔ فرمایا کہ وہ مثال دے رہے ہیں، فرمایا کہ بادشاہ کی دعوت کو جو قبول کر لے گا اندر آئے گا، آرام سے کھانا کھا لے گا، اور جو بادشاہ کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ اندر کیسے آئے گا، کھانا کیسے کھائے گا۔ فرمایا وہ بادشاہ جو دارالسلام جنت کی طرف رب تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بلانا چاہ رہے ہیں، وہ بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ محل ایک جنت کی صورت کے اندر ہے۔ جو اس بادشاہ کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا وہ اس محل کے اندر جنت کے اندر داخل بھی ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا، انواع و اقسام کی دعوتیں اس کے لیے تیار ہوں گی، اور جو آقا علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا وہ محل کے اندر نہیں داخل ہوگا، جو جنت کے اندر نہیں داخل ہوگا، پھر اس کے لیے کیا ہوگا۔ لیکن ہمارا کام کیا ہوتا ہے، ہم زبان سے بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں لیکن کام ہم بالکل آقا علیہ السلام کے سنت کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو بندہ کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے اجر کی نیت سے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کا مجھے نیکی ملے گی، اجر ملے گی، فرمایا اگر ہمارا اس کے اوپر حکم نہیں ہے، ہماری سنت کے مطابق نہیں ہے، جتنی مرضی محنتیں کرتے چلے جائیں، جتنا ساری رات آپ قیام کے اندر کھڑے رہیں، سارا دن روزہ رکھے، نمازیں پڑھتے رہیں، لیکن جب تک آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، سنت کے مطابق وہ عمل نہیں ہے، فرمایا فہو رد، وہ بالکل مردود ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صحابی امہات المومنین کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں، تو بتایا گیا کہ آپ روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رات اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے سوچا بھئی آقا علیہ السلام وہ تو بالکل نیکی کے ایک اعلیٰ درجے پہ فائز ہے، وہ یہ کام کریں، ہم اتنے گناہ گار بندے، ہم ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، چھوڑوں گا ہی نہیں بھائی۔ دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا بھائی۔ اچھا، تیسرے نے کہا کہ میں ساری رات قیام کروں گا۔ جب آقا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بندے یہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تینوں کام کیا ہیں، بالکل نیکی والے کام ہیں، اور ہم بھی یہ ذہن کے اندر یہی بات رکھتے ہیں نا، بتانے والوں کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ یار نیکی والا کام ہے، اس کے اندر کیا ہے، کوئی برائی ہے کوئی نہیں۔ نیکی والا کام بھی آپ نے کرنا ہے، وہ بھی سنت کے مطابق رہ کے کرنا پڑے گا، شریعت کو دیکھ کے کرنا پڑے گا۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات آرام بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں۔ اور جو بندہ یہ سمجھے نعوذ باللہ کہ آقا علیہ السلام سے میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا یا کوئی ایسا نیکی والا عمل کروں گا جس کی آقا علیہ السلام نے ہمیں اجازت نہیں دی یا طریقہ نہیں بتایا، صرف اپنی خواہش کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کروں گا، یا اپنی جماعت کو چلانے کی کوشش کروں گا، یا کسی کو بھی چلانے کی کوشش کروں گا، یا جو فرقہ گروہ میرے ساتھ اٹیچ ہے میں اس کو چلانے کی کوشش کروں گا، جو سنت کے خلاف ہوگا تو پھر اس کے اندر کامیابی نہیں ملے گی میرے بھائی، اس کے اندر پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اچھا، ایک اور بات یاد رکھیں، بڑی عجیب بات ہوتی ہے، زبان سے آپ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں حب رسول کا، لیکن کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، آپ نے کیک رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر نام لکھا ہوا ہوتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ ہاتھوں کے ساتھ چھریاں چلا رہے ہوتے ہیں، کیا وہ ہاتھ نہیں کانپتے جو چھریاں چلا رہے ہوں، اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کاٹ رہے ہوں، کیا دل وہ ڈرتے نہیں، دہلتے نہیں؟ آپ نے وہ بنایا ہوا ہے روزہ رسول کا اور نمونہ بنایا ہوا ہے، آپ نے مسجد نبوی کا نمونہ بنایا ہوا ہے، آپ نے خانہ کعبہ کا نمونہ بنایا ہوا ہے، پروگرام کے بعد اس کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ کچرے کے ڈھیر پہ پڑے ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی کو، اور زبان سے نعرہ لگا رہے ہوتے حب رسول کا، عاشق رسول کا۔ اور بھائی اس عشق کو کیا کرنا ہے، اس محبت کو کیا کرنا ہے جو آقا علیہ السلام کے نام کے اوپر چھریاں چلانے سے نہ رکے، جو آقا علیہ السلام کے نام کے اوپر چھریاں چلیں، اس دل کے اندر کوئی پرواہ نہ ہو، بلکہ ایسے گمان کے اندر انسان رہے کہ میں تو یہ سارا کام محبت کے اندر کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائی، میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، کام چاہے محبت کے اندر ہو، کام چاہے نیکی والا ہو، لیکن جو کام آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے، جتنا مرضی آپ نعرے لگائیں، جتنا مرضی محنتیں کریں، جتنا مرضی آپ کام کرتے جائیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر فائدہ آپ نے حاصل کرنا ہے،
आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करना पड़ेगा। ये रबीउल अव्वल का महीना है, सिर्फ प्रोग्राम की हद तक नहीं होना चाहिए, अपनी इस्लाह की कोशिश करनी है कि ये महीना आका अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना, इससे मैंने ये बात समझनी है, कोशिश करनी है कि मैं आगे से आका अलैहिस्सलाम की नाफरमानी नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा जिस हद तक फर्मा बरदारी कर सका, और रब ताला से हिदायत की फिर दुआ भी करूंगा कि या अल्लाह मुझे तूने उस फर्मा बरदारी के ऊपर कायम रखना है। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक दे।